السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کو میں اپنے اس ویلاگ میں جو ہے ایک دنیا کے سب سے خطرناک جاسوس کی کہانی سنانے جا رہا ہوں، اور یہ اپنی ایک یہ بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بہترین جاسوس کی کہانی ہے، جو اس میں راز، دھوکہ، ذہانت، محبت ان اور انتقام سب کچھ ہے۔ اس جاسوس کا نام ہے سایہ۔ چلیں کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک پر اسرار آغاز کی طرف بڑھتے ہیں۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ لندن کی بارش سے بھیگی سڑکوں پر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک پرانی عمارت کے تہہ خانے میں ایک شخص اپنے سامنے لگی بڑی اسکرین پر دنیا کے نقشے کو گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھوں کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ دنیا کے خفیہ ادارے اسے سایہ، شیڈو کے نام سے جانتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا، کس کے لیے کام کرتا ہے، یا اصل میں اس کا مقصد کیا ہے۔ بس ایک بات سب کو معلوم تھی، جہاں سایہ آتا ہے وہاں سب چھپ نہیں سکتا۔ اب جو ہے برلن کے مشن کی بات کرتے ہیں۔ سایہ کو ایک خفیہ پیغام ملا: پروجیکٹ کرونوس ایکٹیویٹ، لوکیشن برلن، جرمنی۔ یہ پیغام سائفر 9 کی کوڈ لینگویج میں تھا، وہ کوڈ جو صرف دنیا کے اعلیٰ ترین جاسوس سمجھ سکتے تھے۔ سایہ نے بغیر کسی تاخیر کے اپنا بلیک سوٹ، کانٹیکٹ لینز، کیمرہ اور گھوسٹ ڈرائیو لیا، ایک ایسا آلہ جو ہر سیکیورٹی سسٹم کو 60 سیکنڈ کے اندر ناکام کر دیتا تھا۔ برلن پہنچ کر وہ ایک پرانی فیکٹری میں داخل ہوا، جہاں روس، چین اور امریکہ کے ایجنٹس خفیہ مذاکرات کر رہے تھے۔ مقصد: دنیا کا پہلا کوانٹم جاسوسی سیٹلائٹ کرونوس لانچ کرنا، جو کسی بھی ملک کی خفیہ معلومات لمحوں میں چرا سکتا تھا۔ وہ جو روس، چین اور امریکہ کے ایجنٹس خفیہ مذاکرات کر رہے تھے، وہ مذاکرات نہیں بلکہ منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دنیا کا پہلا کوانٹم جاسوسی سیٹلائٹ لانچ کرنے کی بات کر رہے تھے، اس کا نام تھا کرونوس، جو کسی بھی ملک کی خفیہ معلومات لمحوں میں چوری کر سکتا تھا۔ سایہ نے کیا کیا؟ سایہ نے سب کچھ ریکارڈ کیا، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا، ایک گولی اس کے کندھے سے گزر گئی۔ ویلکم بیک شیڈو، ایک آواز آئی، اور سامنے کھڑی تھی ایجنٹ نادیا ویسکوفا، روس کی سب سے مشہور جاسوس اور کبھی سایہ کی ساتھی۔ یہ ایجنٹ نادیا ویسکوفا کون تھی؟ روس کی سب سے مشہور جاسوس تھی اور ساتھی کی اور سایہ کی کبھی دوست رہ چکی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ماضی کی گونج کی۔ 5 سال پہلے نادیا اور سایہ ایک ہی ٹیم میں تھے، ایشیلون ایکس، جو دنیا کے خطرناک مجرموں کا پیچھا کرتی تھی۔ لیکن ایک مشن میں دھوکہ ہوا، نادیا غائب ہو گئی اور پوری ٹیم تباہ ہو گئی۔ سایہ پر الزام لگا کہ وہ دوہرا ایجنٹ ہے، یعنی ڈبل ایجنٹ۔
اب نادیہ کے ہاتھ میں بندوق تھی اور سایہ کے دل میں شک۔ تمہیں ختم کرنا پڑے گا سایہ، تم نے ہم سب کو بیچا۔ میں نے نہیں نادیہ، کسی نے ہم دونوں کو بیچا۔ اسی لمحے فیکٹری میں دھماکہ ہوا اور دونوں ایک ساتھ نیچے گر پڑے۔ جب سایہ نے ہوش سنبھالا، نادیہ غائب تھی اور اس کی جیب میں ایک چپ تھی جس پر لکھا تھا اومیگا پروٹوکول 72 hours left۔ دوڑ وقت کے خلاف۔ سایہ نے چپ کا کوڈ کھولا۔ یہ کرونوس سیٹلائٹ کے لانچ کا ٹائم ٹیبل تھا۔ صرف 72 گھنٹے باقی ہیں، 72 hours باقی تھے۔ اس نے اپنے پرانے رابطے ڈاکٹر لیو ہان سے مدد لی، جو ایک ہیکر اور اس کا پرانا دوست تھا۔ لیو نے بتایا کہ کرونوس کا مرکزی کنٹرول یعنی سینٹرل کنٹرول ہیلکس کارپوریشن کے زیر زمین ہیڈ کوارٹر میں ہے، جو سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ لیکن وہ جگہ ایک خلا تھی، ہزاروں کیمرے، بائیو میٹرک لاک اور قاتل ڈرون۔ سایہ نے کہا، میں اندر جاؤں گا تنہا۔ اب ہیلکس کے جہنم کی بات کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں برف باری کے دوران سایہ ایک پہاڑی سے پھسلتا ہوا نیچے اترا۔ وہ خاموشی سے ہیلکس کے اندر گھس گیا۔ ہوا میں موجود ساؤنڈ سینسرز کو دھوکہ دینے کے لیے ایک خاص سائلنس ڈسٹ استعمال کی۔ اندر ایک چمکتا ہوا کمرہ تھا، دیواروں پر نیلے شیشے اور درمیان میں کرونوس کا مرکزی کور۔ لیکن وہاں موجود تھا وکٹر کور، ہیلکس کا مالک، اور وہی شخص جس نے ایشلون ایکس ٹیم کو تباہ کیا تھا۔ تو آخر آ ہی گیا شیڈو، تمہارا کام ختم، میرا دور شروع۔ یہ اس مالک نے کہا، وکٹر کور جو ہیلکس کا مالک تھا۔ اب آخری مقابلے کی بات کرتے ہیں۔ سایہ اور وکٹر کے درمیان زبردست جنگ ہو گئی اور لڑائی ہوئی۔ گولیاں، دھماکے، پیکنگ وار، حتیٰ کہ مصنوعی ذہانت کے ڈرون بھی شامل ہو گئے۔ سایہ نے کرونوس کو بند کرنے کے لیے گھوسٹ ڈرائیو استعمال کیا، مگر سسٹم خودکار موڈ میں بدل گیا۔ اسی لمحے نادیہ واپس آئی۔ اس نے وکٹر کو گولی مار کر گرا دیا۔ میں نے تم پر کبھی شک نہیں کیا سایہ، اصل دشمن وہ تھا وکٹر۔ دونوں نے مل کر کرونوس کے کور میں وائرس ڈالا، اور جیسے ہی لانچ کاؤنٹ ڈاؤن 1 2 3 پر پہنچا، سایہ نے نادیہ کا ہاتھ پکڑا اور نیچے کود گئے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، پہاڑ کی چوٹی سے آگ کا شعلہ اٹھا اور کرونوس ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ اب انجام یا آغاز کی بات کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے نیوز چینلز نے رپورٹ کیا، ہیلکس کارپوریشن کی تباہی، کرونوس پروجیکٹ ناکام، خفیہ ہیرو کا نام اب بھی راز۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا اور کہاں گیا۔ بس کبھی کبھار خفیہ اداروں کو ایک کال ملتی، مشن مکمل، سایہ دنیا دیکھ رہا ہے۔ اور کہانی ختم نہیں ہوئی،
کیونکہ سایہ ہمیشہ واپس آتا ہے۔ ناظرین،